بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و نبینا مولانا محمد و ازواج سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ سامعین و ناظرین، دینی مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کتاب کا نام نور الانوار ہے۔ یہ کتاب مولانا جیون کی کتاب ہے، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، یہ دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا جو حاشیہ ہے وہ قمر الاقمار ہے۔ وہ لکھنے والے امام المتکلمین ملا عبدالعلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی ہیں۔ مولانا جیون علیہ الرحمٰن نے قیاس میں ایک مجتہد کی بحث کی ہے۔ وہاں ذکر کرتے ہیں کہ کافروں میں سے یہودی و عیسائی اور گمراہوں میں سے خارجی رافضی وغیرہ کے تحت حاشیے میں قمر الاقمار کے حاشیے میں امام ملا عبدالعلیم فرنگی محلی فرماتے ہیں کل وہابی منکر شفاعت، جیسے کہ وہابی منکر شفاعت ہے، اور یہ وہابی ایسے گمراہ ہیں جیسے خارجی رافضی ہیں، ایسے گمراہ ہیں جیسے رافضی اور خارجی ہیں۔ یہ بات قمر الاقمار نور الانوار کے حاشیے پہ موجود ہے۔ تو یہ جو نور الانوار ہے، قمر الاقمار، یہ دلی سے بھی چھپی، تقریباً 1 صدی سے اوپر سے یہ چھپتی چلی آ رہی ہے۔ یہ لاہور سے مکتبہ رحمانیہ بھی شائع کی، اور بروز سے دارالکتب علمیہ نے شائع کیا اس کو۔ جب دارالکتب علمیہ نے اس کو شائع کیا، دارالکتب علمیہ نے اس کو شائع کیا قمر الاقمار کو، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن بدبختی سے عالم یہ کتاب کراچی سے مکتبہ بشرا نے شائع کی ہے۔ وہاں قمر الاقمار کا جو حاشیہ ہے اس میں یہ کل وہابی منکر شفاعت کے الفاظ کو سرے سے اڑا دیا، یعنی تحریف کر دی۔ یہ یہودی عیسائیوں کا فعل ہے، جو اپنے مطلب کی ہو اس کو لے لیتے ہیں، جو اپنے مطلب کی نہیں ہے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر، قمر الاقمار کے اندر، وہابیوں کو منکر شفاعت قرار دیا کس نے؟ امام ملا عبدالحلیم فرنگی محلی نے، اور قرار دے کر ان کو ایسی گمراہ کہا جیسے رافضیوں اور خارجیوں کو، یعنی کہ وہابی جو مثل رافضی خارجی کے گمراہ ہیں۔ اور یہ محض ان کا الزام نہیں، یہ حقیقت پر مبنی کتاب ہے کہ وہابی شفاعت کے منکر ہیں، بلکہ شفاعت طلب کرنے والوں کو مشرک، ان کا مال لوٹنا جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کے ثبوت کے لیے میرے ہاتھ میں کتاب نصیحت المسلمین ہے۔ یہ لکھنے والا عبداللہ بن سلیمان بن حمید نجدی ہے، یہ نجدی ہے، اور یہ کتاب 1956 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ یہ سعودی عرب کی حکومت نے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ عبداللہ بن سلیمان بن حمید نجدی جو ہے، یہ جزان کا قاضی القضاء تھا۔ اپنے دور میں یہ قاضی القضاء، دیکھو ایسے لوگ ہیں وہاں نجدیوں نے قاضی بنائے ہوئے۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 کے اوپر یہ بات لکھتا ہے، انہوں نے ویسے نہیں کہا منکرین نشفات، یہ حقیقت پر مبنی منکرین نشفات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہتا من طلب شفاعت من مخلوق نبع او غیرہ فقد اشرک، کہتا ہے جو شفاعت طلب کرتا ہے مخلوق سے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر ہو، یعنی ولی یا کوئی دوسری شخصیات ہو، فقد اشرک، کہتا اس نے شرک کیا۔ ویسے نہیں الزام لگایا، مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی نے ویسے نہیں الزام لگایا، یہ ہے اس کا ثبوت۔ وہابیوں کی موت پر کتاب نصیحت المسلمین
سعودیہ کا، قاضی القضاء کہاں کا؟ جازان کا۔ اور دوسری کتاب یہ ترجمہ چھپا ہے، کس نے شائع کیا ہے؟ کتاب کا نام ہدایت السنیہ فی ہدایت السنیہ کا ترجمہ ہے تحفہ وہابیہ۔ یہ اسماعیل غزنوی نے غیر مقلد نے اس کا ترجمہ کیا ہے، غیر مقلد نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 59 میں یہ تحریر کرتا ہے، سنیے وہ، یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ شفاعت کے منکر ہیں اور شفاعت طلب کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ صرف مشرک نہیں کہتے بلکہ اس کو قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ سنیے یہ کتاب صفحہ نمبر 59۔ سنیے یہ کہتا ہے، سنو کہ یہ کتاب کس کے اوپر چھپی ہے؟ ٹائٹل پیج کے اگلے صفحے پر لکھا بحکم امام عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود، اس کے حکم سے یہ کتاب چھپی ہے۔ یہ لکھتا ہے، جو کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن عباس یا عبدالقادر جیلانی اور یا کسی بزرگ مخلوق کو پکارے یا اس کی دہائی دے، اس پکارنے سے اس کا مدہ دفع شر یا طلب خیر ہو، یعنی ایسے امور میں امداد حاصل کرنا ہو جو خدا کے سوا کسی ہو کے اختیار میں نہیں ہے، مثلا کسی بیمار کا تندرست کرنا، دشمن پر فتح حاصل کرنا یا کسی دکھ سے محفوظ رہنا وغیرہ، تو ایسے امور میں خدا کے سوا کسی دوسرے سے امداد طلب کرنا شرک ہے۔ جو لوگ ایسا کریں وہ مشرک ہیں، شرک اکبر کے مرتکب ہیں، اگرچہ اس کا عقیدہ یہی ہو۔ فاعل حقیقی فقط رب العزت ہے۔ ان صالحین سے دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سفارش سے مراد بر آئے گی۔ آگے وہی بات شفاعت والی، گویا یہ ایک واسطہ ہے، یعنی ان کا فعل بھی ہر حال شرک ہے۔ جو شفاعت طلب کرتے ہیں، بولا شرکیہ، یہ بولا ہر حال میں شرک ہے۔ ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے، یعنی قتل کرنا بھی، جو شفاعت طلب کرتے ہیں یا رسول اللہ کرتے ہیں، ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے، اور ان کے اموال کا لوٹ لینا مباح ہے، لوٹ لینا مباح ہے۔ یہ ترجمہ چھپا ہے، ترجمہ میں نے کر دیا ہے، یہ پاکستان سے غیر مقلدین اسماعیل غزنوی نے ترجمہ کر کے شائع کیا ہے، امرتسر سے مفت تقسیم کیا، ظاہر انہوں نے پیسے دیے، ریال دیے، انہوں نے مفت تقسیم کر دی۔ وہ اردو میں مفت تقسیم ہوئی ریال کی بنسبت، ریال کے بل بوتے پر، اور یہ ریال کے بل بوتے پر سعودی عرب میں شائع ہوئی ہے۔ کتاب کا نام دورہ السنیہ فی اجوبۃ النجدیہ، یہ 16 جلدوں میں ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 224 پر بھی یہ بات موجود ہے، وہی بات جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ بھی اس کا اپنے پاس ہند کیا، اور ترجمہ بھی میں نے ان کی کتاب جو انہوں نے ترجمہ کیا وہی بیان کیا ہے۔ یہ 224 صفحہ ہے، وہی بات ہے۔ یہ ہے ملا عبدالحلیم فرنگی محلی نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ باقی یہ کہنا یا رسول اللہ یا ابن عباس، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ادب المفرد ہے، ماں بخاری کی کتاب ہے۔ یہ ماں بخاری کی کتاب ادب المفرد ہے، حال ہی میں نئی تحقیق کے ساتھ شرکہ دارالمشارف بیروت سے شائع ہوئی ہے۔
یہ کتاب بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی تحقیق و شرح دکتور سلیم الوان نے کی ہے۔ یہ مفتی اعظم آسٹریلیا کے امام عبداللہ حرری علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے عبد الرحمن دمشقی سے ندا پر مناظرہ بھی کیا، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ وہ مناظرہ بھی آج تک وہ نیٹ میں موجود ہے۔ انہوں نے وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے کہا، ان کا پاؤں سن ہو گیا، ان کو کسی نے کہا تم اس شخصیت کو پکارو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے یا محمد کہہ کے پکارا تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ یا جو مکتبہ عصریہ سنگلہ ہل سے چھپی ہے ادب المفرد، اس میں یا کا لفظ ہی اڑا دیا ہے، اس میں یا کا لفظ ہی اڑا دیا ہے۔ یہ ہے ان کا جو اپنے مطلب کی نہ ہو اس کو اڑا دیتے ہیں، جیسے کہ مکتبہ بشرا والوں نے وہ کمل الکمال میں امام عبدالعلیم فرنگی محلی کا فرمان ہی اڑا دیا۔ تو اس میں وہ حدیث موجود ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سلیمان الوان نے آخر میں 15 مخطوطے، 5 قول بدیغ اور 11 مخطوطے ادب المفرد کے یہ لگا دیے آخر میں، جن میں یہ یا کے لفظ موجود ہیں مخطوطات میں۔ اتنے مخطوطے شاید ہی آج تک کسی نے کسی حدیث پر لگائے، سارے کے سارے مخطوطات میں یہ لگا دیے کہ اس میں یا کا لفظ موجود ہے، انہوں نے اڑا دیا۔ یہ تو ادب المفرد تعلیق و شرح سلیمان کی ہے، یہ بغیر تعلیق کے عالم کتب بیروت نے پرانا چھپا ہے ادب المفرد کا، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یا محمد 324 صفحہ، 324 صفحے پہ یہ ادب المفرد میں یا کے لفاظ ہیں۔ یہ دیکھو، یہ پرانا چھپا ہے بیروت کا، اس میں بھی ہیں۔ اور یہ ادب المفرد مستند علیہ ہے، جس میں 15-16 مخطوطات اسی روایت کے یا کے ساتھ انہوں نے آخر میں لگا دی ہیں۔ اس کا انکار نہیں کی جاتا، کیونکہ یہ وہابیوں کے مطلب کے خلاف ہے۔ انہوں نے جو سانگلہ ہل سے کتاب شائع کی تھی کہ ادب المفرد، اس میں یا کو سر سے نکال دیا۔ یہ ہے ان کی بد دیانتی۔ یہ کتابوں میں بھی ہے جو اپنے مطلب کی نہیں ہو اس کو اڑا دیتے ہیں، تو جو ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں کوئی ایسے لفظ داخل بھی کر دیتے ہیں جو ان کے مطلب کے ہوں۔ لہذا محققین آگے درخواست ہے کہ ان کتابوں پر جو تحقیقات ہیں، مختلف قسم کے مخطوطات یا دوسرے قسم کی کتابوں کا مطالعہ کر کے حقیقت حال عوام کو بتائیں اور لوگوں کو دسیں یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں۔